الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے 25 ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس کے اندر اس نے جو دعوی نبوت اور رسالت کی ہے وہ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو الوہیت کا اس نے دعویٰ کیا 2 ویڈیو اس کے حوالے سے بھی رکھی ہیں۔ اب دیکھیے، آج سے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم اس کی جو کتاب ہے روحانی خزائن، اس کا باقاعدہ آپ کے سامنے تحقیقی رد پیش کریں گے۔ دیکھیے، آپ سامنے ملاحظہ کیجئے کہ اس کا جو پہلا صفحہ ہے جس کا مقدمہ ان مرزائیوں نے باندھا، اس میں یہ کیا لکھتے ہیں جناب؟ یہ کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ دیکھیے، رسول سے مراد یہ اپنا ہی نبی لیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 25 ویڈیو رکھی ہیں جس میں یہ ثابت کیا کہ رسول سے مراد یہ اپنا ہی نبی لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے لکھتے ہیں جناب وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہاں پر انہوں نے مرزائیوں نے اپنے مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے جس طرح دعوی رسالت کیا، اسی طرح یہاں پہ مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا۔ جس بھی مرزائی سے بات کرے نا، موجودہ کسی بھی مرزائی کی آپ ویڈیو دیکھ لیں تو وہ مسیح موعود ضرور کہے گا۔ مرزا غلام قادیانی کو ہر مرزائی، چاہے کوئی انجانا ہے یا جاننے والا مرزائی، ہر بندہ اس کو مسیح موعود ضرور کہتا ہے۔ یعنی کہ یہ اپنی طرف سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے حوالے سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ ہمارا مرزا ہے، استغفر اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دیکھیے زیادہ نہیں، صرف میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھنی، آپ نے دیکھنا کیا ان حدیثوں کے لحاظ سے کوئی ایک بھی نشانی مرزا غلام قادیانی کے اندر پائی جاتی ہے۔ حوالہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں۔ ایک تو نشانی یہ بتائی کہ ابن مریم، کہ بی بی مریم کے بیٹے ہوں گے، اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کس کا بیٹا ہے، جس کو عام طور پہ کئی لوگ سیٹی بھی کہہ دیتے ہیں۔ ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ اچھا، پھر حاکم بھی بتایا گیا کہ وہ حاکم ہوں گے۔ یہ حاکم ہے، یہ تو خود مرزائیوں، خود گورنمنٹ کا غلام تھا، یہ ان کی نوکری چاکری کرنے والا تھا اور ان کے گن گانے والا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ وہ عدل والے بن کر اتریں گے۔ اس کا کتنا عدل ہے وہ آپ پچھلی ویڈیو بھی میری سماعت کر سکتے ہیں۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سوروں کو فنا کر دیں گے، جزیہ کو ختم فرما دیں گے، مال کو بہا دیں گے حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یعنی کہ مال کی اتنی فراوانی آپ کے دور میں ہوگی کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ اور ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی ایک مرزائی اس کی تردید نہیں کر سکتا جو بھی میری ویڈیو کو سنے۔ یہ کتنا چندہ تم سے لیتے ہیں، انہوں نے چندہ تمہارے اوپر فرض کیا ہوا ہے۔ یہ تو اپنی قبریں بھی بیچتے ہیں، یہ تو قبروں کی جگہ بھی بیچتے ہیں۔ جنت لینی ہے تو اتنے پیسے، ورنہ تو دوزخ، ورنہ تو یہ تو ورنہ وہ۔ تم نے تو چندے لگائے ہوئے ہیں اور تم کہتے کہ ہمارا مرزا جناب عیسیٰ بن گیا، ہمارا مرزا جناب مسیح بن گیا، استغفر اللہ، جبکہ تم تو چندے لیتے ہو۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس وقت تو چندوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا غور کرو، اس کو ماننے والے جو بھی مرزائی کو، مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ یہ تم سے چندے وصول کرتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی، مسیح علیہ السلام کی نشانی تو یہ تھی کہ ان کے دور میں اتنے وافر مقدار میں مال ہوگا کہ چندے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ نشانی کہاں سے پائی گئی؟ لہٰذا یہ مرزا جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مزید آگے کیا ارشاد فرمایا؟ دوسری روایت مبارکہ ملاحظہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم ابن مریم اتریں گے، یعنی یہ محبوب کریم نے فرمایا خدا کی قسم ابن مریم اتریں گے حاکم عادل ہو کر، تو صلیب توڑ دیں گے، سور فنا کر دیں گے، جزیہ ختم فرما دیں گے، اونٹنیاں آواراں چھوڑ دی جائیں گی جن پر کام کاج نہ کیا جائے گا، اور کینے بغض حسد جاتے رہیں گے۔ آپس میں لوگوں کا کینہ بغض حسد نہیں ہوگا۔ جا کے مرزائیو، تمہاری کتنا کینہ بغض تمہارے اندر حسد ہے، تمہاری آپس کی کوئی تم سے باہر جا کے دکھائے تم ان کے ساتھ کیا کیا دشمنیاں کرتے ہو۔ وہ مال کی طرف بلائیں گے تو کوئی اسے قبول نہ کرے گا،
جبکہ یہ تو بالکل تمہارے اندر پائی نہیں جاتی نشانی۔ اچھا، تیسری روایت مبارکہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف اتریں گے، زمین کی طرف اتریں گے۔ یہ کہاں سے اترا ہے؟ یہ کہاں سے اترا مجھے بتائیے نا، یہ گدھے سے ہی اترا ہوگا جو اگر کہا جائے۔ فرمایا کہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال قیام کریں گے، پھر وفات پائیں گے، میرے ساتھ میرے مقبرہ میں دفن کیے جائیں گے۔ یعنی محبوب کریم کے ساتھ قبر انور کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ جبکہ یہ کہاں پہ مرا؟ یہ تو آپ بھی جانتے کہ یہ کس طرح مرا جناب، یہ پوٹیاں کرتے ہوئے مرا، پوٹیاں کرتے ہوئے دنیا سے گیا۔ تو ہم اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر و عمر کے درمیان ایک مقبرے سے اٹھیں گے۔ یہ دیکھیے صرف 3 روایتیں رکھی ہیں، اگر کوئی مرزائی چاہے گا نا تو میں آپ کے سامنے حوالوں کی احادیث کی لائن لگا دوں گا، اور مزید بھی آگے جب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ میں حوالے مزید بھی پڑھوں گا۔ تو آپ سوچئے کہ کیا ایسا بندہ مسیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو روحانی خزائن کے شروع میں ہی اس کو مسیح کا درجہ دیا گیا ہے، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ روحانی خزائن نہیں شیطانی خزائن ہے۔